حضرات سامعین ماتم کی، آج ہمارے درمیان بین الاقوامی عزت یافتہ مفسر قرآن جامعہ مقرر مائرہ صحافی بحیثیت مہمان خصوصی دعا جن کا تعلق منصور پور ضلع مظفر نگر کے قدیم اور مشہور سادات خاندان سے، آپ کے جد امجد مرحوم سید مظفر جو مغلیہ سلطنت کے زمانے میں شاہجہاں کے دربار میں اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے، انہی سید مظفر کے نام سے آج ضلع مظفر نگر موسوم ہے، اور محض یہی ایک نسبت آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے کافی ہے، باوجود کہ وہ خود ایک بلند پایا صحافی، مقرر اور ہمہ شخصیت ہے، جن کی علمی لیاقت و فنی صلاحیت اور درک علوم و فنون کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، اور کیوں نہ آپ افق ہند میں نیر تابہ بن کر چمکے کہ انہوں نے تو مفکر اسلام، ادیب زمان، ایک ہمہ جہت عالمگیر شخصیت، ملت اسلامیہ کے قافلہ سالار حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تربیت پائی ہے۔ بنابراً آپ کی ذات میں عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر شعور، طرز عمل، اسلوب و انداز اور قومی و ملی کرب و فکر بجا طور پر نمایاں ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم اپنے مہمان محترم کے کن کن خدمات کو شمار کریں، کن کن علمی و فنی کارناموں کو بیان کریں، اور کن کن قومی و سماجی میدان عمل پر لبکشائی کریں، کیونکہ حضرت کی خدمات اور کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ایک طرف دارالعلوم نوبت العلماء لکھنؤ کے درس و حدیث آپ کی ذات سے مزین ہے، تو دوسری طرف جمعیت شباب الاسلام ان کی صدارت پر نازا ہے۔ اگر ایک طرف مسلم پرسن اللہ کے رکن رکین ہے، تو دوسری طرف بہت سی اسلامی تنظیموں کے بانی اور سرپرست بھی ہے۔ اے مہمان جیوں کا، اس وقت آپ شرق ہند کے جس خطہ آج پر تشریف فرما ہے وہ صوبہ آسام کا برخیز علاقہ جونگر ہے۔ آسام کے سرحدی ڈانڈے چین، نیپال، برما اور بنگلہ دیش سے مل جاتے ہیں۔ آسام میں مسلمان صدیوں سے آباد ہیں، ان کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ محدثین، مفسرین، فقہا، علماء، ادبا، شعراء، عابدین اور صالحین کے درخشندہ و تابندہ ستارے اس سرزمین سے پیدا ہوئے اور اپنے علم و ہنر کے نشان بھی ثبت کر گئے۔ گرچہ یہ بات صحیح ہے کہ آسام میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ لے کر حضرت شاہ جلال مجرد ایمنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ سکندر غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا آئے تھے، اور انہی اولیاء کرام کے توسط سے آسام کی سرزمین نور ایمانی سے منور ہوئی تھی۔ لیکن ان کی آمد کے تقریباً 100 سال پہلے ہی کچھ مسلمان آسام میں آباد ہو چکے تھے۔ 1206 عیسوی میں جب بنگال کے حکمران محمد بختیار خلجی نے تبت پر حملہ کیا تو مسلمان مجاہدین کو لے کر آسام ہی کی زمین سے گزرا تھا۔ یہی پہلا موقع تھا جب آسام کی مٹی ایمان والوں کے قدوم میمنت سے مشرف ہوئی تھی۔ اس زمانے میں تبت اور لکھنوتی کے درمیانی علاقے میں کوچ، میچ اور تھارو نام کی 3 قومیں آباد تھیں۔ میچ قبیلہ کا ایک آدمی بختیار کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ بختیار خلجی نے اس کا نام علی رکھا اور تبت مہم کے لیے رہبر بھی منتخب کر لیا، اور یہی آدمی آسام کے مقامی لوگوں میں پہلا مسلمان تھا۔ خلجی کا لشکر شکست کھا کر پریشان حال جب تبت مہم سے بنگال واپس ہو رہا تھا، آسام کے راجا فرسو نے موقع پا کر مسلم مجاہدین پر حملہ کر دیا۔ مجاہدین اسلام تتر بتر ہو گئے، بعض تو قیدی ہو کر آسام ہی میں رہ گئے، یہی شادی بیاہ کر لی اور آسام ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد بھی چند مرتبہ مغلوں کی طرف سے آسام پر حملہ ہوا، بعض جنگوں میں مغلوں کی جیت ہوئی اور بعض میں ہار۔ اسی طرح سے بھی بہت سے مسلمان فوجی آسام میں بچ گئے تھے۔ یہ ایک زندہ و جاوید حقیقت ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے اپنی تاریخ کے ساتھ آباد ہوئے۔
اپنی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہاتھ سے چھوڑنے نہ دیا۔ چنانچہ آسام میں مسلمانوں کی آبادی کے ساتھ ساتھ مدارس و مکاتب قائم ہوتے رہے، مساجد اور خانقاہیں تعمیر ہوتی رہی۔ انہی مدارس اور خانقاہوں سے محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، ادباء، شعراء، عابدین، صالحین اور فنکاروں کی جماعتیں نکلتی رہی۔ ایمان امن کے جلووں سے روشن ہے جبین شرق وطن، ایمان امن کے جلووں سے روشن ہے جبین شرق وطن، توحید کے نعروں سے گونجی مشرق کی فضائے کوہ دمن۔ بہرحال ماضی قریب میں مسلمانان آسام کی سب سے زیادہ دینی خدمات شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ شیخ المشائخ حضرت مولانا احمد علی باسکنڈی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الجلیل راغبی صاحب صدر جمعیت علماء آسام نے کی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آزادی سے پہلے 1924 سے 1929 تک سرحد میں بحیثیت شیخ الحدیث علمی و دینی خدمات میں گامزن رہے اور آسام سے دارالعلوم دیوبند چلے جانے کے بعد بھی آخر عمر تک رمضان شریف آسام ہی میں گزارا کرتے تھے۔ عہد ماضی میں انہی بزرگوں نے مسلمانان آسام کی قابل رشک خدمات انجام دی۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے دینی، ملی، قومی، سماجی بلکہ ہر پہلو میں ان کے رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرات مہمان مکرم، یہ ادارہ جامعہ آسام دارالحدیث جے نگر جس میں آج ختم بخاری شریف کا پروگرام ہو رہا ہے، وہ شرق ہند کے مدارس اسلامیہ کے لیے مادر علمی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1932 عیسوی میں ایک درویش خدا مرحوم فقیر زن کے ہاتھوں یہ مدرسہ وجود پذیر ہوا اور 1956 عیسوی میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ دورہ حدیث کا افتتاح ہوا۔ ایک طویل مدت تک حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص مولانا عبدالصبور صاحب رحمۃ اللہ علیہ عہدہ شیخ الحدیث پر فائز رہے اور آج نمونہ اصلاح یادگار اکابر بزرگان آسام کی آخری کڑی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبد الجلیل راغبی صاحب دامت برکاتہم جامعہ کا زمام اہتمام کا سنبھالے ہوئے اور شیخ الحدیث کے معزز عہدہ بھی حضرت کی ذات سے مزین ہے۔ نیز حضرت ہی کی سرائے پیغام کی وجہ سے چند سالوں سے دورہ تفسیر، تکمیل ادب اور تجوید و قرات کے شعبے بھی قائم ہو چکے ہیں۔ اس وقت جامعہ میں 52 اساتذہ اور 15 سے طلبہ ہیں۔ حضرات سامعین کرام، ہم پھر سے اپنے مہمان مکرم کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اپنے قدوم میمنت سے ہمیں مستفید فرماتے رہیں گے اور دعوات صالحہ میں فراموش نہیں کریں گے۔ فقط والسلام من جانب صدر مجلس استقبالیہ جلسہ ختم بخاری شریف جامعہ آسام دارالحدیث جے نگر۔
অতিথি আকারে বান্ধি চালু আমরা বয়ান প্যান লইছেন ভাই জি না বয়ান লইছেন এমনি পুরো বড় বড় রাখুন ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة سبيلها إلى النار وفي السنة والتسليم إلى الشيخ الإمام الحياة الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردة الكوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الطباعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أرنا وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا بيننا وبينك المشركين من مرة وإنا لا نصل إليك إلا حين نستوي الهدوء فصرنا به من الأمر إلى وإنا به لقلنا الجنة وندعو إليها أمرنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وأن الإيمان بالله شهادة الله إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتوصوا بالأربع ونهاكم عن أربع لا تشركوا في الكفار والمسيح والقلوب المفسدة والحنظلة. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن